سازش طارق اسماعیل ساگر کیسٹ نمبر 3۔ ریاست شاہ کو شہید جمہوریت کا خطاب ملا تھا کیونکہ اس نے علاقے کے غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے الیکشن لڑنا تھا اور علاقے کے سرداروں کو یہ قبول نہیں تھا کہ یہاں کے عوام کو پھلتے پھولتے دیکھ لیں۔ فضل شاہ نے اپنے بھائی کی میت کے سرہانے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے شہید بھائی کی قربانی رائیگان نہیں جانے دے گا اور اس کے عزائم پورے کیے جائیں گے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کے سرہانے ہی اپنے بھائی کی جگہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور سوگواروں سے کہا تھا کہ اب ریاست شاہ شہید کی روح کو تب ہی اطمینان حاصل ہوگا جب اس کا بھائی اسمبلی میں پہنچ کر اس کے مشن کو مکمل کرے گا۔ ارد گرد کے دیہاتیوں نے قبرستان ہی میں فضل شاہ کو حلف دیا تھا کہ وہ اس کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کر دیں گے اور اپنی جان لڑا کر بھی اسے کامیاب کروائیں گے۔ یہی فضل شاہ چاہتا تھا۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کھیل لیے تھے۔ وہ بڑا گھاگ شکاری تھا۔ جنازے سے واپسی پر اس نے اپنے گاؤں ہی میں پریس کانفرنس کا اہتمام کر رکھا تھا۔ بھرپور بنانے کے لیے شہر کے گرد و نواح سے اخبار نویسوں کو گاڑیوں پر بٹھا کر ان کی جیبیں گرما کر لائے تھے۔ ان اخبار نویسوں کے سامنے صدمے سے نڈھال فضل شاہ نے اپنے بھائی کے قاتلوں کے نام دہرائے اور یہ شک بھی ظاہر کیا کہ موجودہ اعلی پولیس حکام سے سرداروں کی رشتہ داری کے سبب اسے خدشہ ہے کہ یہ لوگ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے فوری طور پر ڈی آئی جی کے تبادلے کا مطالبہ کیا تھا اور کسی غیر جانبدار پولیس آفیسر کے ذریعے تفتیش کرنے کی درخواست کی تھی۔ سوگواروں کا تانتا بندھا تھا اور سردار رشید نے اپنی دانست میں بڑا کامیاب داؤ کھیلا تھا۔ اس سارے کھیل کے پیچھے حوالدار عالم داد کا شیطانی ذہن کار فرما تھا۔ ابھی تک اس نے بڑی کامیابی سے اپنے مہرے ایک ایک کر کے آگے بڑھائے تھے، لیکن یہاں جو کچھ ہو گیا تھا اس کا تو کبھی عالم داد یا سردار رشید کو گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ پولیس کے 2 ٹرکوں نے ان کی زندگیوں میں پہلی مرتبہ پلوال کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس پولیس فورس کو جس کی کمان ایک ڈی ایس پی کر رہا تھا، آئی جی صاحب نے خصوصی احکامات کے ساتھ پلوال کی طرف روانہ کیا تھا۔ پولیس کے جوانوں نے چند منٹ ہی میں سارے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ ڈی ایس پی نے اپنے جوانوں کو سردار مرید کو ہتکڑی لگانے کا حکم دیا تو سردار رشید کا دماغ غصے سے پھٹنے کو آ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ جانتے ہو تم کہاں کھڑے ہو؟ سردار رشید نے چیختے ہوئے غصے سے کہا۔ میرے پاس سردار مرید کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ میں انہیں ریاست شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ آپ سے میں تعاون کی امید رکھتا ہوں۔ برائے مہربانی ہمارے کام میں مداخلت نہ کیجیے۔ ڈی ایس پی کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اگر سردار رشید نے اس کے بعد اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو وہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے گا۔ جناب عالم داد یہ ہے۔ مقامی تھانے دار نے جو اس خصوصی پولیس فورس کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ آیا تھا، گاؤں کے معززین سے حوالدار عالم داد کو پہچانتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ گرفتار کر لو اسے بھی۔ ڈی ایس پی نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غصے اور صدمے سے بے حال سردار رشید اور اس کے ساتھیوں کا منہ چڑھاتا پولیس کا یہ قافلہ فضل شاہ کے نامزد دونوں ملزموں کو دھکے دیتا اپنے ٹرکوں میں گرفتار کر کے پولیس لائن کی طرف جا رہا تھا۔ فضل شاہ، تو نے اچھا نہیں کیا، میں تجھے کتے کی موت مار ڈالوں گا، کتے کی موت، سردار رشید دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے ساتھی بمشکل اسے سہارا دے کر حویلی کی طرف لے جا رہے تھے۔ تینوں نے اپنے پاس موجود ٹارچیں نکال لی تھی اور بڑی احتیاط سے تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح اس سمت بڑھ رہے تھے جس طرف سے فضل شاہ اور اس کے ساتھی فرار ہوئے تھے۔ 5-6 منٹ کی تغدو کے بعد انہیں ریاست شاہ کی لاش نظر آ گئی۔ اب تک انہوں نے 3 لاشیں شمار کر لی تھی۔ اچانک ہی ترلوک چلتا چلتا رک گیا۔ وہ ہوشیار چیتے کی طرح فضا میں کچھ سونگ رہا تھا۔ یہ لوگ سرحد کے کیڑے تھے۔ خطرے کی بو وہ زور سے سونگنے پر قدرت رکھتے تھے۔ حنیفے، نکل چل، پولیس آ رہی ہے، چنی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تینوں نے اسی رات سرحد عبور کر لی اور صبح ہونے تک وہ مکھیہ ثانی کے ڈیرے پر پہنچ کر محفوظ ہو چکے تھے۔ ریاست شاہ کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حنیف خان کے دل پر بڑا منوبوجھ اتر گیا تھا، لیکن ایک خلش ابھی تک باقی تھی۔ کاش اسے فضل شاہ کی لاش بھی نظر آ جاتی۔ فی الوقت اسے یہیں چھپ کر وقت گزارنا تھا۔ وہ ترلوک کے ساتھ اسی رات شہر میں ان کے ایک ٹھکانے پر آ گیا۔ یہاں 3 دن اس نے خاموشی سے گزار دیے۔ چوتھے دن مکھیہ سانسی کی بیوہ، بیٹیاں اور بیٹے خود اسے رخصت کرنے آئے تھے۔ حنیف خان کے نانا کہنے کے باوجود انہوں نے ایک خطیر رقم اس کے پلے باندھ دی تھی۔
آج وہ اپنے ہی ملک کی سرحد میں داخل ہوتے ہوئے کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ فضل شاہ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ حنیف خان کا زندہ رہنا اس کی موت ہے۔ وہ حنیف خان کو مروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالے گا۔ اس کے ہاتھ کتنے لمبے تھے، اس بات کا اندازہ حنیف خان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے رات کے پہلے پہر ہی سرحد عبور کر لی تھی اور چوروں کی طرح دبے پاؤں اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں اس کی مخصوص دستک پر جس شخصیت نے دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر حنیف خان ایک لمحے کے لیے تو ڈگمگا ہی گیا تھا۔ یہ سگنا تھی، اس کی منگیتر۔ اس کے باپ کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ اس کی زندگی میں سگنا کو بیاہ کر لے آئے۔ شاید اس کی ماں کو اکیلے دیکھ کر اس کے ماموں نے اپنی بیٹی کو ابھی سے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں اور نذر محمد آ گئے۔ کافی دیر تک اس کی ماں حنیف کو اپنے سینے سے لگائے آنسو بہاتی رہی۔ انہوں نے گاؤں میں کسی کو کانوں کان اس کی آمد کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ اگلے روز وہ دیر گئے تک سوتا رہا اور شام کے بعد دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے اپنے گاؤں سے باہر آ گیا۔ اس نے فی الوقت اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ سوچ لی تھی۔ اس نے بخشانے میں دوران قیام داڑھی رکھ کر اپنی شکل خاصی تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی عام دیہاتیوں کے سے انداز میں اپنے علاقے سے باہر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایت بائی کا فضل شاہ سے مستقل رابطہ رہتا تھا۔ اس طرح وہ زہرا کو اپنے ہاتھ میں لے کر فضل شاہ سے اپنا بدلہ بھی چکا سکتا ہے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے رنڈی بازار کا رخ کیا تھا۔ اپنا حلیہ اس نے خاصا تبدیل کر لیا تھا اور اس کا کوئی بہت نزدیکی شخص ہی اسے پہچان سکتا تھا۔ اس نے رکشہ بازار کے باہر ہی چھوڑ دیا اور اب پیدل ہی سر جھکائے کوٹھے کی طرف آنے لگا۔ بغیر دستک دیے وہ چپ چاپ کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پہلے ہی کمرے میں زہرا صوفے پر کروٹ کے بل لیٹی کچھ گنگنا رہی تھی۔ آہٹ ہونے پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ دنگ ہی رہ گئی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ حنیف اس طرح کبھی چپ چاپ آ سکتا ہے۔ وہ اب ایک مفرور اشتہاری تھا، ریاست شاہ کا قاتل۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تربیت یافتہ طوائف زادیوں کی طرح اس نے اس طرح باہیں پھیلا کر حنیف خان کا استقبال کیا جیسے اس کے لیے باولی ہوئی جا رہی ہو۔ زہرا کو اپنی ماں کا انتظار تھا۔ فضل شاہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے حنیف خان کی گرفتاری میں مدد دی تو ان کا منہ موتیوں سے بھر دے گا، اور اگر اسے شک بھی ہو گیا کہ انہوں نے حنیف خان کو اپنے پاس پناہ دی تھی تو انہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ عنایت بائی تھوڑی دیر بعد ہی آ گئی۔ عنایت بائی نے بھی پیشہ ور نائکہ کی طرح اس کی بلائیں لینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نوکر کھانے پینے کے لیے کچھ لے آیا۔ عنایت بائی کے ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے، اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح پولیس کو حنیف خان کی آمد سے مطلع کرنا تھا۔ بصورت دیگر عین ممکن تھا کہ اگر فضل شاہ کو اس بات کا شک ہی گزر جاتا کہ وہ یہاں سے ہو کر گیا ہے تو ان کی زندگی جہنم بنا دی جاتی۔ یوں بھی ایک مفرور اشتہاری کا اس کے کوٹھے پر کیا کام؟ قریباً 10 منٹ بعد اس نے نوکر کو دوسرے کمرے میں لے جا کر صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا۔ یا مولا خیر، بی بی یہ کیا غضب ہو گیا؟ نوکر کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ ہوش کر، خبردار اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، اسے بھنک بھی پڑ گئی تو ہماری جان کو آ جائے گا۔ منہ دفاع ہو جا اور انسپیکٹر اللہ دیتا کے پاس جا کر میری طرف سے ایسے ہی بتانا جیسے میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ اس نے سرگوشی میں نوکر سے کہا جو لرزتے قدموں سے سیڑھی کی طرف چل دیا۔ عین ان لمحات میں کسی ضرورت کے تحت ہی حنیف خان کمرے سے باہر نکل کر باتھ روم کی طرف آ رہا تھا جب اس نے نوکر کو عنایت بائی کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کیا حال ہے بابا شریف؟ اس نے نوکر کو پہچان کر یوں ہی پوچھ لیا۔ جواب میں اس کی طرف سے جس رد عمل کا اظہار ہوا اس نے حنیف خان کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اچانک ہی اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ جان کے لالے پڑے تو زہرا بائی کے عشق کا بھوت ایک لمحے میں اس کے سر سے اتر گیا۔ اسے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ مرد کو ہمیشہ عورت کا یارانہ ذلیل کرتا ہے۔ ساری زندگی قانون چور کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن عورت اور مرد کی چوری فوراً پکڑی جاتی ہے۔
عین ان لمحات میں جب سب انسپکٹر اللہ دیتا بابا شریف کی اطلاع پر اپنے جوانوں کو زور زور سے ڈانٹتا فوراً تیار ہونے کا حکم دے رہا تھا، اس کا شکار بڑے اطمینان سے ٹیکسی کی پچھلی نشست پر ٹیک لگائے نئی منزلوں کی طرف محو پرواز تھا۔ اس نے اسٹیشن کے نزدیک ٹیکسی چھوڑ دی۔ یہاں سے ایک رکشے کے ذریعے وہ لاری اڈے پر پہنچا، پھر لاری اڈے سے ایک بس کے ذریعے اپنے ہوٹل تک، اور وہاں سے ایک اور ٹیکسی کے ذریعے دوسرے ہوٹل تک، جہاں سے اسے کوچ میں بیٹھ کر دوسرے شہر اپنے ایک دور کے عزیز رشتہ دار کے پاس جانا تھا۔ شیر خان سے اس کی ملاقات باپ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوئی تھی، جب وہ ان کے پاس ایک بیوپاری کی حیثیت میں آیا کرتا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا تھا۔ شیر خان علاقہ غیر کا رہنے والا تھا۔ اس نے نذیر موچی سے بھی شیر خان کا بھرپور تعارف کروایا تھا۔ شیر خان کے ڈیرے تک اسے دوسرے دن رسائی میسر آ گئی۔ علاقہ غیر میں وہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکا تھا، لیکن تب وہ یہاں مفرور کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے آیا تھا۔ شیر خان نے اس کا استقبال اس طرح کیا تھا جیسے نتھو خان شیر خان کا استقبال کیا کرتا تھا۔ حنیفے، خدا کا شکر ہے تم آ گئے۔ میں پرسوں تمہارے علاقے سے واپس لوٹا ہوں۔ میں نے تمہارے دوست کو بھی تمہارے خبر کے لیے بھیجا تھا، اس سے بھی تمہارا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شیر خان نے اسے اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ کون سا دوست؟ حنیف نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ نذیرہ اور کون؟ شیر خان نے کہا۔ وہ یہاں ہے؟ حنیف نے حیرانگی سے پوچھا۔ شیر خان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور نذیر موچی کی شکل حنیف خان کو دکھائی دی۔ حنیف خان کا نعرہ لگاتا ہوا نذیر اس سے یوں لپٹا جیسے ایک مدت سے اسی کے انتظار میں سوکھ رہا ہو۔ اس نے کمال اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نتھو خان کی موت پر ٹسوے بہانے شروع کیے اور خود پر ہونے والے ظلم کی ایک شاندار کہانی گھڑ کر حنیف خان کو سنا دی۔ اس نے ثابت کیا کہ حنیف خان کے ساتھ وفاداری اور محبت کے جرم کی اسے فضل شاہ نے یہ سزا دی ہے کہ اسے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، اور اب فضل شاہ نے جھوٹے الزامات کے تحت اس پر اتنے مقدمات درج کروا دیے ہیں کہ اگر وہ واپس گیا تو ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی کٹ جائے گی۔ حنیف خان نے اس کی توقعات کے عین مطابق نذیر موچی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور 2-3 روز ہی میں دونوں ایک مرتبہ پھر پرانے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے۔ نذیر کو اپنی اگلی زندگی کے لیے حنیف خان کا مضبوط سہارا درکار تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رزق حلال اس کی قسمت میں نہیں لکھا۔ وہ پہلے بھی حرام کھاتا آیا ہے اور اب بھی حرام ہی کھائے گا۔ اپنی محنت سے کما کر کھانا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اسے حنیف خان جیسے بہادر شخص کا سہارا مل جاتا تو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر وہ اس کے ذریعے اتنی دولت حاصل کر سکتا تھا جس سے آئندہ ساری زندگی گزار سکے۔ لیکن حنیف خان کے دماغ پر تو ایک ہی بھوت سوار تھا، وہ کسی بھی طرح فضل شاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حنیفے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تمہیں گاؤں کے حالات کا علم نہیں ہے، میں پرسوں ہی واپس لوٹا ہوں۔ فضل شاہ بڑا مکار آدمی ہے حنیف خان، سردار مرید ضمانت پر رہا ہو چکا ہے، جس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ سرداروں اور فضل شاہ کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ اس سے بڑا اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ فضل شاہ اکیلا ہی ایم پی اے کا امیدوار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سردار رشید نے اپنے بھائی کی رہائی کے بدلے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا ہے۔ لیکن میں فضل شاہ کی رگ رگ کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اس نے سرداروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑا ہوگا۔ وہ ان حالات میں سرداروں کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ دونوں بدماشوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہوگا کہ تمہیں مل کر ختم کر دیں۔ حنیف خان، ابھی تم ان کے سائے سے بھی دور رہو، اور میری ایک اور بات دھیان سے سن لینا۔ فضل شاہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ تم اگر چھپے ہوئے ہو تو تمہیں تیش دلا کر سامنے لائے اور گھیر کر مار ڈالے، لیکن میرے جیتے جی تم اس کی سازش کے شکار نہیں ہو سکتے۔ بہت ہوشیار رہنا۔ میرے خیال سے تو ہمارا یہاں زیادہ دیر تک رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ میں نے یہاں 2 ایک ایسے چہرے بھی دیکھے ہیں جو لوگ کبھی ریاست شاہ کے پاس پناہ لینے آیا کرتے تھے۔ چند روز کے بعد ہی نذیر کے مشورے پر اس نے اس شہر کی غریب سی بستی میں 2 کمروں کا ایک مکان خرید لیا۔ نذیر نے اسے بتایا تھا کہ اس طرح کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں جائے گا اور مستقبل میں حنیف خان اپنی ماں اور بہن کو بھی یہاں لا کر آرام سے رہ سکے گا۔ حنیف خان نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر اپنی شکل ایسی بنا لی تھی کہ وہ پہلے سے بہت مختلف نظر آنے لگا۔ انہیں یہاں رہتے 10-15 دن گزر گئے تھے جب ایک روز نذیرہ اسے 2-3 دن بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس نے حنیف خان کو بتایا تھا کہ وہ فضل شاہ کے حالات کا پتہ کرنے جا رہا ہے اور اسے مکمل رپورٹ لا کر دے گا۔ الیکشن ہوا اور فضل شاہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بیشتر جلسوں کی صدارت سردار رشید نے کی۔ سرداروں کی جیپیں اور کاریں فضل شاہ کی معاونت کرتی رہیں۔ سردار رشید نے فضل شاہ کی کامیابی کو اپنی کامیابی بنایا اور کہا تھا
کہ فضل شاہ سے زیادہ اس سیٹ کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اس کے بھائی ریاست شاہ کی قربانی رنگ لا کر رہے گی اور اس علاقے کی قسمت ضرور بدل جائے گی۔ سردار رشید اور دیگر معززین کی طرف سے صوبائی حکومت سے اپیل کی گئی تھی کہ شاہ خاندان کی طویل خدمات، خصوصاً ریاست شاہ کی قربانی اور پارٹی خدمات کے عوض اس کی سیٹ پر کامیاب ہونے والے فضل شاہ کو صوبائی حکومت میں نمائندگی دی جائے تاکہ اس علاقے کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ بھی کسی حد تک ہو سکے، اور صوبائی حکومت نے اس اہم مطالبے پر فوراً کام دھرے تھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے 3-4 روز بعد ایک اہم تقریب میں فضل شاہ کو صوبائی وزیر بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اسے بطور خاص سماجی بہبود کی وزارت دی گئی تھی تاکہ وہ سماج کی جی بھر کر بہبود کر سکے۔ آج شاہپور میں جشن کا سا سما تھا۔ ریاست شاہ کے مزار پر خصوصی چراغاں کیا گیا تھا، جہاں باقاعدہ محفل سما منعقد ہوئی جس میں اس کا بھائی وزیر سماجی بہبود سید فضل شاہ مہمان خصوصی تھا، جبکہ اس محفل کی صدارت فضل شاہ کی درخواست پر سردار رشید نے کی تھی۔ ساری رات محفل سما ہوتی رہی، لیکن ایک محفل اور بھی اس کے ساتھ جاری رہی۔ اس محفل طلب کا خصوصی اہتمام فضل شاہ کی حویلی میں کیا گیا تھا، جہاں عنایت بائی کی بیٹی زہرا نے حاضرین کے دلوں پر اپنی دلربا اور بہیمانہ نمائش سے بجلیاں گرا دی تھیں۔ عنایت بائی نے اس محفل کی افادیت کے پیش نظر بازار سے پورا اسکواڈ داشتاؤں کا منگوا رکھا تھا، جو فضل شاہ کے خاص مہمانوں کو سامان عشرت فراہم کر رہا تھا۔ حویلی کے قریباً تمام کمرے ان خصوصی مہمانوں اور میزبانوں سے اٹے پڑے تھے۔ ساری رات یہ رقص ابلیس جاری رہا۔ صبح دیر گئے تک وہ لوگ بھی تان کر سوتے رہے۔ اس روز دوپہر کے بعد جب فضل شاہ اور سردار رشید ایک کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھے مستقبل میں اپنے علاقے کے غریب اور مجبور عوام کی خشک رگوں سے بچے کھچے ہوئے چند قطرے بھی نچوڑنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو دروازے پر بڑی مؤدبانہ آہٹ ہوئی اور شاہ صاحب کی اجازت پر عنایت بھائی اپنی بیٹی زہرا کے ساتھ آداب بجا لاتی اندر آ گئی۔ نذر محمد نے ساری زندگی تجربات کی نظر کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سرداروں اور فضل شاہ کا اتحاد دراصل کس کے خلاف ہے۔ دونوں شیطان اپنے بڑے مقاصد پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اپنے بھانجے کی طاقت کا علم اسے بھی تھا اور فضل شاہ کو بھی۔ نذر محمد جانتا تھا کہ فضل شاہ اور سردار دونوں نے اس خطرے کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ فضل شاہ کے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہونے کے دوسرے ہی روز گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر پولیس پوسٹ کا قیام اس کے خدشات کی تصدیق کے لیے کافی تھا۔ اس کا سامنا بڑے گھٹیا اور کمینے دشمنوں سے تھا۔ اگر نتھو خان زندہ ہوتا یا حالات نے حنیف خان کو بھی گاؤں میں رہنے کی اجازت دی ہوتی تو کوئی اور بات تھی۔ اس صورت میں کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سردار اور فضل شاہ سوچتے۔ اس روز جب گاؤں کے نمبردار نے لوگوں کو بتایا کہ آج پولیس پوسٹ خالی اور وہاں کوئی پہرے دار بھی موجود نہیں، تو گاؤں کے لوگوں نے حیرانگی کے ساتھ سکھ کا سانس بھی لیا، کیونکہ انہیں اس پوسٹ کے ملازمین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا اور یہ کوئی معمولی کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس گاؤں میں ایک شخص ایسا ضرور تھا جس کو اس خبر نے پہلے حیران اور اب پریشان کر دیا تھا، اور وہ تھا نذر محمد۔ اس کی جہاندیدہ نظروں نے پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں کے لوگوں کے بدلتے رویے کو نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ حنیف خان کے اشتہاری ہونے کے بعد سے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی، اس نے نتھو خان کے خاندان سے ان کی ہمدردیاں خاصی کم کر دی تھی۔ یوں بھی نتھو خان کے بعد تھانے کچہری کے معاملات انہیں خود ہی نمٹانا پڑتے تھے۔ فضل شاہ وزیر اعلیٰ کا مشیر بن چکا تھا۔ سردار مرید یونین کونسل کا چیئرمین بن چکا تھا۔ دو دشمنوں نے اپنے مشترکہ مفادات پر حنیف خان کے خلاف اتحاد کر لیا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ان خدشات کا اظہار اپنی بہن کے سامنے بھی کرے، پھر بھی اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے اپنی بہو صغرا سمیت، جو حنیف خان کے فرار ہونے کے بعد سے اصغری کے ہاں چلی آئی تھی، کسی اور طرف نکل جائے۔ اس نے نتھو خان کی اس علاقے میں موجود زمین کو اونے پونے داموں فروخت کرنے کا بندوبست کر لیا تھا اور اب وہ بھی یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ نذر محمد نے اس شام صغرا سے کہا بھی کہ اسے دال میں کچھ کالا دکھائی دیتا ہے اور انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے نتھو خان کے پرانے ساتھی جو آج بھی ہمارے وفادار ہیں کچھ دنوں سے یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ تمہیں اور صغرا کو یہاں سے نکال دوں۔ میں نے نتھو خان کی زمین بھی فروخت کرنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہم فی الحال یہ زمین کسی کو ٹھیکے پر دے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں، بعد میں حالات بہتر ہونے پر حنیف خان سے رابطہ ہوا تو فروخت بھی کر دیں گے۔ نذر محمد، تیری تمام باتیں سچ ہوں گی، لیکن یاد رکھنا
میرے جیتے جی کبھی امید نہ رکھنا کہ میں اپنے خاوند کی قبر چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عسکری نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یوں تو نذر محمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عسکری جو کچھ کہہ رہی ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرے گی، پھر بھی اس نے بہت مغز ماری کی۔ لیکن ڈھاک کے 3 پات، کیا مجال جو عسکری کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ اس روز نذر محمد بڑے بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بطور احتیاط نتھو خان کے ٹیوب ویل پر ملازم دونوں لڑکوں کو بھی آج حویلی کے مردانہ حصے ہی میں ہوشیار ہو کر سونے کی ہدایت کی تھی۔ رات 1 پہر بیت چلی تھی۔ گرمیوں کی اس بوجھل رات کو سر شام میں پچھم سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے بڑا خوشگوار کر دیا تھا۔ سارا گاؤں ان ٹھنڈی ہواؤں کے دوش پر لمبی تان کر سو رہا تھا، لیکن آج عسکری کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اس کا معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے کچھ دیر بعد ہی سو جاتی اور پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے حویلی کی دیوار پھلانگی ہو۔ وہ بھی نتھو خان کی بیوی تھی۔ بغیر کسی گھبراہٹ کے اس نے سرہانے دھری کلہاڑی کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی بہو کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ ڈر جائے، کمرے سے باہر برآمدے میں آ کر صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ دروازے کی کنڈی اس نے بڑی آہستگی سے کھولی اور بڑی بہادری سے باہر نکل آئی۔ اپنی پشت پر موجود دروازے کو اس نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور اب ہاتھوں میں کلہاڑی تھامے برآمدے کے سامنے والے اس دروازے کی طرف جا رہی تھی جو دوسری طرف مردانہ حصے میں کھلتا تھا۔ اچانک ہی اسے 2-3 سائے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ کون ہے؟ اس نے کرخت آواز میں للکارا، لیکن اس کی آواز کا جواب 2 مزید سایوں کی صورت میں ملا۔ اب وہاں 5-6 نقاب پوش اسے گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھین لے، لیکن حملہ آور کی توقعات کے بالکل برعکس عسکری نے چور چور کا شور مچاتے ہوئے کلہاڑی سر سے اوپر اٹھائی اور پوری قوت سے حملہ آور پر چلا دی۔ حملہ آور کو شاید اتنی شدید مزاحمت کی امید نہیں تھی۔ ایک ہی وار میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس نے چاہا کہ اپنے پہلو کی طرف سے حملہ کرنے والے دوسرے کی بھی خبر لے، لیکن اب حملہ آور اسے مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 3-4 اکٹھے اس پر پل پڑے، جبکہ ان میں سے ایک نے جھک کر اپنے مضروب ساتھی کی خبر لینا چاہیے۔ یہ تو مر رہا، اس نے اچانک ہی کھڑے ہو کر کہا۔ چاروں طرف سے حملہ آور اس طرح اس سے الگ ہو گئے جیسے انہیں اچانک بجلی کا شارٹ لگا ہو۔ لڑکی کہا۔ اچانک ہی ان میں سے ایک نے عسکری کی طرف پستول سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ عسکری اپنے کہاں تھی، اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر پوچھنے والے کا منہ نوچ لے، لیکن اچانک ہی اس کے پستول سے یکے بعد دیگرے 3 شعلے برآمد ہوئے اور نتھو خان کی غیرت مند بیوی تلملا کر گر پڑی۔ اس ہنگامے سے کمرے میں موجود سغرا کی آنکھ کھل گئی تھی، جس نے دیوانہ وار دروازہ پیٹتے ہوئے چیخنا چلانا اور گاؤں والوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ فائرنگ اور سغرا کے چیخنے کی آوازیں سن کر گاؤں کی زندگی نے اچانک ہی کروٹ لینی شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے ان کے پچھواڑے کے تیسرے گھر سے نمبردار غلام احمد اور اس کے دونوں لڑکے حویلی کی دیوار پھلانگ کر للکارے مارتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جن کے تعاقب میں نذر محمد بھاگتا چلا آ رہا تھا، لیکن حملہ آور اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ نذر محمد نے سب سے پہلے اپنی بہن کی خبر لی، جس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اس نے نذر محمد کو آج شام ہی کہا تھا کہ کوئی مائی کا لال جیتے جی اسے اپنے خاوند کی قبر سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے جو کہا سچ کر دکھایا تھا، وہ اپنی غیرت پر قربان ہو گئی تھی۔ اس روز حنیف خان کی ماں کے قل تھے جب وہ گاؤں کے باہر پہنچا۔ گاؤں سے باہر شام ڈھلے جب وہ کھیتوں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھا اپنے کسی واقف کار کا انتظار کر رہا تھا تو اسے بابا حیات اس طرف آتا دکھائی دیا۔ مسجد کا خدمتگار تھا اور اب مولوی صاحب کے لیے روٹی لے کر جا رہا تھا۔ بابا حیات نے جب اچانک حنیف خان کو اپنے سامنے پایا تو بے ساختہ اس کے آنسو بہ نکلے۔ کمزور اور بے بس بابا حیات نے، جس پر نتھو خان نے اپنی زندگی میں بے شمار احسانات کیے تھے، روتے ہوئے حنیف خان کو اس کی غیر موجودگی میں بیتنے والی قیامت کی کہانی سنا دی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے التجا کی کہ وہ واپس لوٹ جائے، کیونکہ اب حالات وہ نہیں رہے، یہاں قدم قدم پر اس کی جان کو خطرہ ہے۔ فضل شاہ اور سرداروں کے آدمی علاقے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اسے پولیس تک پہنچنے سے پہلے ہی مار ڈالیں گے۔ حنیف خان کو یوں لگا جیسے کسی نے پوری قوت سے زہر میں بجھا بھالا اس کے کلیجے میں اتار دیا ہو۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے جھرنے پھوٹ پڑے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ بابا حیات کے حوصلہ دینے پر بالآخر وہ سنبھل گیا۔ پھر اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کایا پلٹ رہی ہو۔ بابا حیات تو جا، کسی سے میری آمد کا ذکر نہ کرنا، سغرا کو آج رات ہی شہر میں پھوپھا ولی کے گھر پہنچا دینا، لیکن کسی بات کی گاؤں والوں کو خبر نہ ہونے دینا۔ میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، زندگی رہی تو اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اس نے 5 نوٹ بابا حیات کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
बाबा हयात तड़प कर रह गया। कुदरत ने अगर जिंदगी में पहली मर्तबा उसे नत्थू खां के किसी एहसान का मामूली सा शुक्रिया अदा करने का मौका भी दिया तो बेचारा इतना मजबूर था कि शहर तक सुगरा का किराया भी नहीं खर्च कर सकता था। उसने बहुत ना की, लेकिन हनीफ खां ने जबरदस्ती नोट उसकी कमीज की जेब में डालकर उसे इस हिदायत के साथ रवाना कर दिया कि खुद को नॉर्मल रखे। वो जानता था कि बाबा हयात जान पर खेलकर भी उस फर्ज से कोताही नहीं बरतेगा। उसे अभी बहुत से काम करने थे। उसको अपने दुश्मनों का इल्म हो चुका था। वो अपने दुश्मनों को तरबियत याफ्ता जर्नलों की तरह सरप्राइज देना चाहता था। उसके दुश्मनों को अभी गुमान भी नहीं था कि हनीफ खां इस इलाके में मौजूद है। उन्होंने हनीफ खां के हर मुमकिन ठिकाने पर अपना जाल फैला रखा था। हनीफ खां के लिए कुछ कर गुजरने का यही मौका था। उसे याद था कि कभी कभी जब बीएसएफ को उनकी आमद की खबर होती तो वो सारी सरहद पर खुसूसी नाके लगा दिया करते थे, लेकिन नत्थू खां इन हालात में सरहदी पोस्ट के पहलू से सरहद उबूर किया करता था। वो हनीफ खां से कहा करता था कि दुश्मन को कभी ये गुमान भी नहीं गुजरेगा कि जिनके लिए उसने चप्पे चप्पे पर जाल बिछा रखा है वो दुश्मन उसके घर में ही छुपा हुआ है। वो सरदार मुरीद को उसकी हवेली में घुसकर कत्ल करना चाहता था। वो उन लोगों पर साबित करना चाहता था कि नत्थू खां का बेटा उनकी तवक्कुआत से बढ़कर बहादुर और गैरतमंद है, और मफरूरी की हालत में भी वो अपने सर चढ़ने वाला कोई भी कर्ज बिना सूद चुकाने की हिम्मत रखता है। सरदार मुरीद ने यूनियन काउंसिल की मेंबरी संभालते ही अपनी नई दाश्ता अलमास बेगम को बीवी बना लिया था और आज उसकी ख्वाहिश पर उसे अपने गांव लेकर आया था, जबकि पहली बाकायदा बीवी अपनी सोकन की आमद की खबर पाकर अपने ससुराल जा चुकी थी। रात का पहला पहर बीत रहा था। सरदार मुरीद को उसकी नबीहता ने अपने हाथ से जाम तैयार करके दिया था और अब वो उसके जानों पर सर रखे खुद को राजा इंदर महसूस कर रहा था। खुदा जाने वो नकाबपोश आसमान से नाजिल हुआ था या जमीन फाड़ कर बरामद हुआ। उन्होंने तो खिड़की का शीशा टूटते देखा, जिसके साथ ही एक हाथ अंदर आया। उसने बिजली की सी फुर्ती से अंदर की कुंडी खोली। उसके साथ ही नकाबपोश अंदर कूद गया। कौन हो तुम? उस पर चूंकि सबसे पहले अलमास बेगम ही की नजर पड़ी थी, इसलिए उसने ये सवाल करके दरियाफ्त किया। ये रामखोर मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। नकाबपोश ने अपने मुंह पर लिपटा कपड़ा उठा दिया। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। इस असना में सरदार मुरीद भी इस अचानक आफत से घबराकर उठ बैठा। तुम हनीफा, क्या बात है? तुम? उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। सरदार मुरीद ने उठकर खड़े होना चाहा, लेकिन हनीफ खान के रिवॉल्वर ने शोर हो गया। उसने सरदार मुरीद के सर को निशाना बनाया था। पहली गोली नहीं उसे क्लियर कर दिया। महज अपनी तसल्ली के लिए उसने सारा रिवॉल्वर सरदार मुरीद पर खाली कर दिया और उसी खिड़की के रास्ते बाहर लांग गया। सरदार मुरीद के मुसल्लह आदमियों के उसकी ख्वाबगाह पर पहुंचने तक हनीफ खान उसकी घोड़ी समेत हवेली से बाहर जा चुका था। रोती और बैन करती हुई औरतों ने शहर में मौजूद सरदार रशीद को इस इंदोहनाक सानहे की खबर बजरिया टेलीफोन कर दी थी, जिसने फौरन ये खबर फजल शाह तक पहुंचा दी थी। खास कम जहां पाक। फजल शाह ने टेलीफोन बंद होते ही बुड़बुड़ाते हुए कहा, लो बेटा, तुम कर लो चेयरमैनी। वो बड़ी मुक्कारी से ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। खौफ की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सिरायत कर गई। हनीफ खां से कुछ भी मुमकिन था। सुगरा ने बाबा हयात की बात पर साथ किया था। वो जानती थी कि अभी इस गांव में उसके खामद के वफादार मौजूद हैं, जिनमें से बाबा हयात भी था, जिसने रातों रात सुगरा को शहर में वली मोहम्मद के घर पहुंचा दिया था। वली मोहम्मद की शहर में मामूली सी दुकान थी। वली खां बड़ा मोहतात और सीधा साधा आदमी था, जिसकी जिंदगी का मकसद डर डर कर सुबह से शाम करने के सिवा कुछ नहीं था। वली मोहम्मद जानता था कि सुगरा के यहां तक पहुंचने के पीछे कितनी ही लंबी कहानी है। उसका दिल यही चाहता था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सुगरा जल्द अज जल्द यहां से चली जाए। जिस खौफ का सामना वली मोहम्मद का था, इस तल्ख हकीकत को हनीफ खां ने भी नजरअंदाज नहीं किया था। वो जानता था उसका फूफा एक कमजोर और गरीब आदमी है और अपने दुश्मनों से उसे हर कमीनगी की तवक्को थी। उन लोगों को जब इल्म हुआ होगा कि सुगरा गायब है तो उन्होंने पागल कुत्तों की तरह उसका ताकुब शुरू कर दिया होगा। फूफा, घबराना नहीं, बस एक काम तुम कर दो। इस वक्त निकाह खां का बंदोबस्त और हमारा निकाह पढ़ा दो। कम अज कम मेरे माँ बाप की रूहों को ये सुकून तो मिल जाए। वली मोहम्मद ने पसुपेश करना चाहा। वाकई ये मामला उसके बस से बाहर था, लेकिन उसकी बीवी आड़े आ गई। वो नत्थू खां की बहन थी। फूफी दोनों को रातों रात शहर के दूसरे हिस्से में अपने शादीशुदा बेटे के घर ले गई, जिसने हनीफ खां की तरफ से मिलने वाले नोटों और अल्लाह की मदद के सहारे ये मामला भी निपटा दिया। दोनों का निकाह बाकायदा पढ़ा गया। अपनी फूफो के असरार पर उसने सुहाग रात उसके बेटे के घर में मनाई और अगले रोज अपनी बीवी के साथ अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। उसने किसी को भी मुमकिन ठिकाने से आगाह नहीं किया था।
سغرا کو نذیرے کے ساتھ گھر پر چھوڑ کر وہ ایک مرتبہ پھر اکیلا ہی شمشیر نگر کی طرف جا رہا تھا۔ اس مرتبہ پھر وہ اپنے گاؤں میں چوروں کی طرح داخل ہوا تھا۔ اس نے گاؤں کے باہر ہی بڑے معصومانہ انداز سے یہ خبر حاصل کر لی تھی کہ نذر محمد ضمانت پر گاؤں آ گیا ہے، اور ضمانت بھی نمبردار احمد یار نے کروائی تھی۔ پہلے تو اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا۔ سرداروں اور فضل شاہ کی موجودگی میں تو نذر محمد کی ضمانت کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پھر اس کے دل نے گواہی دی کہ یقیناً یہ بھی دشمنی کی کوئی چال ہی ہوگی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس کے اس شبے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ نذر محمد نے اسے گلے لگاتے ہی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ حنیف خان، تم جو بات کہنے والے ہو میرے دماغ میں بھی یہی بات ہے۔ مجھے بھی یہی شک ہے کہ اس کے پیچھے فضل شاہ کی کوئی شرارت ضرور ہوگی، لیکن اس مرتبہ ہم اس کے ساتھ سیاست کریں گے۔ سالے نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ نذر محمد نے اس کے تبصرے سے پہلے ہی اس کے دل کی بات کہہ دی۔ ہم اس کے ساتھ کیا سیاست کر سکتے ہیں ماما؟ حنیف خان نے بددلی سے کہا۔ ہے ایک بات، ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر تمہاری جائیداد کا مسئلہ نمٹا لینا چاہیے۔ دونوں ماموں بھانجے کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا، جس کے تحت حنیف خان نے اپنی زمین کا مختار نامہ اپنے ماموں کو مکمل اختیارات کے ساتھ منتقل کر دیا تھا۔ اس طرح اس کے دل پر پڑا بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ حنیف خان کے لیے نذر محمد نے سارے کاغذات چوری چھپے تیار کروا رکھے تھے، جن پر اس نے پرانی تاریخوں میں حنیف خان کے دستخط کروا لیے۔ اب وہ اپنے اگلے مشن کا ایک مرحلہ مکمل کر چکا تھا۔ اس رات شمشیر نگر میں صبح ہونے تک نمبردار احمد دین کے گھر نذر محمد اور حنیف خان کی میٹنگ چلتی رہی۔ جائیداد خریدنے کے لیے احمد دین تیار ہو گیا۔ تینوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ جائیداد کی احمد دین نمبردار کے نام منتقلی تک وہ اس بات کا کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ نذیرے نے ساری زندگی حرام کمایا اور حرام ہی کھایا تھا۔ جانے اس کی کون سی چال سیدھی پڑ گئی تھی کہ حنیف خان نے اسے اپنے لیے ناگزیر جاننا شروع کر دیا تھا، اور نذیرہ اسی صورتحال کا مکمل فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ سونے کی ایسی چڑیا پھر کبھی اس کے قابو میں نہیں آئے گی، اور اس کی مدد سے راتوں رات وہ سیٹھ بن جانے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس نے حنیف خان کی غیر موجودگی میں سغرا کا اعتماد بہرطور حاصل کر لیا تھا۔ اس نے یوں نوکروں کی طرح جی جان سے دن رات اس کی خدمت کی تھی کہ بیچاری سغرا اسے دنیا میں اپنے خاوند کا سب سے بڑا ہمدرد خیال کرنے لگی تھی۔ حنیف خان کی آمد کے 15-20 روز بعد ہی اس نے دوسری واردات بھی کروا دی۔ اس مرتبہ نذیرے نے شہر کی ایک مضافاتی آبادی میں ایک سونار کی دکان پر نقب لگوائی تھی۔ وہاں سے انہیں توقعات کے مطابق سونا اور روپیہ مل گیا تھا۔ یہاں بھی حنیف خان نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایک مرحلے پر جب علاقے کا چوکیدار ان کے آڑے آنے لگا تو اسے باندھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا، جس کے بعد وہ بڑی آسانی سے یہاں سے بھی نکل آئے تھے۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدل رہے تھے۔ سغرا کی شادی کو 8واں مہینہ ہونے کو آیا تھا، اور وہ اب کسی بھی لمحے ماں بننے والی تھی۔ حنیف خان جانتا تھا کہ سغرا کے بچے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اس کی نسل کو قائم رکھنے کی ایک آخری کوشش ہوگی۔ اگر اسے خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ یہ بچہ اس کی نسل کا تسلسل برقرار رکھ سکتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ سغرا کو اس حالت میں زیادہ سے زیادہ سکون ملنا چاہیے۔ ایک روز بالآخر اس نے فیصلہ کن انداز میں سغرا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ کہاں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے والدین کے گھر، حنیف خان بولا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو خود دیکھ سغرا، اس وقت ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ یہاں کوئی تمہاری تیمارداری نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ تصور بھی بڑا جان لیوا ہے کہ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یوں بھی میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ایسے گھر میں جنم لے جہاں 2 مجرم پہلے ہی سے موجود ہو۔ کم از کم میں اپنا منحوس سایہ اس پر نہیں پڑنے دوں گا، خواہ مجھے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ شاید سغرا کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی۔ حنیف خان نے نذیرے کے 1000 مرتبہ پوچھنے پر بھی کبھی اسے دل کی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ حنیف خان کا ماموں رہتا کہاں ہے، بس اتنی خبر تھی کہ اس کے خاندان نے گاؤں چھوڑ دیا ہے۔ نذر محمد کے گھر اس کی بیٹی کی آمد نے سب کے جذبات میں ہلچل مچا دی تھی۔ لمبے عرصے بعد وہ اپنی بیٹی سے مل رہا تھا۔ اس کی بیوی تو بیٹی کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی، جس نے اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں خود کو تج دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مفرور کے ساتھ زندگی بسر کرنا سغرا کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا۔ سغرا کو حنیف خان کے کہنے پر انہوں نے شہر کی ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر کو دکھانا شروع کیا تھا۔ 15-16 روز بعد اس نے حنیف خان کی غیر موجودگی میں بچے کو جنم دیا تو بے ساختہ نذر محمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ حنیف خان نے جب یہ سنا کہ اللہ نے اس کے گھر بیٹا پیدا کیا تو اسے اپنا وجود ہلکا ہو کر ہوا میں تیرتا محسوس ہونے لگا۔ عابد خان اس نے بچے کا نام رکھا تھا، اور دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا کہ اپنی مجرمانہ زندگی کا سایہ بھی کبھی اس پر نہیں پڑنے دے گا۔ ماما نذر محمد، میں نے اپنی زندگی کے سارے اثاثے تیرے نام کر دیے ہیں۔ تو نے آج تک متعدد مرتبہ مجھے پیسے لوٹانے کی کوشش کی ہے،
बस ये समझ लेना कि मेरी जायदाद से हासिल होने वाली सारी दौलत मेरे बेटे और मेरी बीवी की है। तुम मुझ पर कोई एहसान कर सकते हो तो वो यही है कि मेरे बच्चे की परवरिश ऐसे करना जैसे नत्थू खां के पोते की हो सकती थी। मैंने एक और शहर में तुम्हारे लिए मकान देख लिया है, वो मकान खरीद लो। मकान के नीचे मौजूद मार्केट से तुम्हें माहाना आमदनी होती रहेगी, जिनमें तुम्हारा खर्च आसानी से चलता रहे। मामा, मैं तुम्हारे सर पर एक बड़ा बोझ डाल रहा हूँ। सुगरा और आबिद को अब तुम्हें ही संभालना है जब तक मेरी किस्मत का कोई फैसला न हो जाए। अपने बेटे को जी भर कर देखने के बाद वो सुगरा से मिलकर वापस लौट आया। वापस लौटते हुए गो कि वो बड़ा सोगवार था, लेकिन खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिलो दिमाग पर पड़ा मनोबोझ उतर गया हो। नजीरे को जब उसने बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो उसने यूं बेइख्तियार उसे मुबारकबाद दी थी जैसे वाकई उसे बहुत खुशी हुई हो। ये तुमने बहुत अच्छा किया हनीफ खां जो उसे घर छोड़ाए। हालात किसी वक्त भी कोई गलत रुख इख्तियार कर सकते थे, उसने हनीफ खां के फैसले को सराहते हुए कहा। उसका बेटा 7-8 माह का होने को आ रहा था और उसकी ख्वाहिश थी कि चंद दिनों के लिए सुगरा को दोबारा यहां ले आए। अब शिद्दत से उसे सुगरा की कमी महसूस होने लगी थी और उसकी ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन है उसे यहां ले आए। उसे सुगरा के वतन से अभी और बच्चों को भी जन्म देना था। आज बेइख्तियार होकर वो अपनी बीवी को वापस लेने जा रहा था। इस मर्तबा उसने नुकरे के जरिए अपने घर तक रसाई हासिल की। नुकरे के डेरे पर फिरोज, सुगरा और नजर मोहम्मद को लेकर आ गया। सारी रात बहस करने के बाद आखिर उन्होंने हनीफ खां को इस बात का कायल कर लिया था कि वो जंग का महाज लंबा करने के बजाय छोटा कर दें और सरदारों के साथ अगर बाइज़ सुलह के मौके मौजूद हो तो सुलह कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं। हनीफ खां ने यह बात उन्हें साफ तौर पर कह दी थी कि फजल शाह को ठिकाने लगाए बगैर वो पुलिस को गिरफ्तारी पेश नहीं करेगा। इस सिलसिले में उसने मजीद बातचीत की गुंजाइश भी बाकी नहीं छोड़ी थी। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, हम तो तुम्हारे साथ हैं, अब तुम ही बरादरी के बड़े हो, बिलाखिर नजर मोहम्मद ने हथियार डालते हुए कहा था। हनीफ खां ने बेटे को सीने से लगा रखा था, लेकिन उस मासूम को अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि यह शख्स जिसने उसे अपने सीने से लगा रखा है उसका बाप भी है। वो अपनी माँ और नाना ही को सब कुछ समझता था। नजर मोहम्मद के कहने पर उसने आबिद को अपने नाना के पास ही छोड़ दिया। नुकरा खुद उन्हें रेलवे स्टेशन से गाड़ी पर सवार करवा आया था। उसने भी हनीफ खां को यकीन दिला दिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में भी नजर मोहम्मद या उसका खानदान खुद को अकेले महसूस नहीं करेगा। हनीफ खां घर पहुंचा तो नजीरा अपनी बीवी समेत गायब था। उसने इसी दौरान सुगरा को बता दिया था कि नजीरे ने शादी कर ली है, लेकिन उसके साथ ही उससे यह भी कह दिया था कि वो नजीरे की बीवी को ज्यादा मुंह न लगाए, क्योंकि यह औरत तो उसे एक नजर नहीं भाती थी। नजीरे की वापसी करीबन 1 हफ्ते बाद हुई, लेकिन बीवी के साथ नहीं, अकेले। कहां गई तुम्हारी बीवी? हनीफ खां ने पूछा। भाग गई साली, बेवफा निकली। खैर, हमें क्या, कोई और कर लेंगे, नजीरे ने हाथ झाड़ते हुए कहा। और हनीफ खां को सारी बात समझ आ गई। उसने जान लिया कि इस मूजी ने अभी तक अपना पुराना धंधा नहीं छोड़ा। आज भी वो मुख्तलिफ शहरों से औरतों को वरगला कर लाता और अपनी हवस पूरी करने के बाद उन्हें आगे जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर फरोख्त कर देता था। ये बड़ा मकरूह धंधा था। हनीफ खां के लिए ऐसे शख्स के साथ 1 मिनट काटना भी सदियों पर भारी था। यह उसकी बेपनाह मजबूरी थी कि वो ऐसे जलील और घटिया शख्स के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन इस मरतबा उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इस लानत से भी अपना पीछा छुड़वा लेगा। शायद हनीफ खां अब तक ये कर भी चुका होता, लेकिन नजीरा ने उसे जिस लाइन का चस्का लगा दिया था और जिस तरह मामूली सी मेहनत और हाजिर दिमागी से उन लोगों ने आखिरी कामयाब डाका मारा था, उसके बाद से तो नजीरा उसकी कुछ ज्यादा ही मजबूरी बन चुका था। अब उसकी भी ख्वाहिश थी नजीरा की मदद से 1-2 हाथ मारकर किसी दूसरे शहर में कोई मकान खरीद कर आराम से जिंदगी बसर करे और नजीरे से अपनी जान छुड़ा ले। वो जानता था कि नजीरे को जिस गंदे काम का चस्का है वो अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जबकि हनीफ खां की यह मजबूरी थी कि उसे कुछ दिनों के लिए ही सही सुगरा को भी अपने साथ रखना होता था। उसने एक मरतबा घूरकर नजीरे की तरफ देखा जिसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट जमी हुई थी और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गो के दोनों ने आज तक एक दूसरे से दरियाफ्त नहीं किया था कि वो अपने लूट के माल का क्या इस्तेमाल करते हैं। हनीफ खां का दिल कहता था कि इस मूजी ने किसी दूसरे शहर में कोई जायदाद जरूर बना रखी है और अपने पैसे भी किसी बैंक में जमा करवाता है। उसे कभी उम्मीद थी कि एक रोज वो खुद ही भाग जाएगा, लेकिन खुदा जाने नजीरा किस मिट्टी का बना था या फिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने उसे अभी तक हनीफ खां से बांध रखा था। 5-6 रोज बाद एक दिन हनीफ खां ने खुद ही उससे पूछ लिया, कोई नई असामी नहीं रखी? हनीफ यार, इस मरतबा तुझे ऐसा हाथ मरवाऊंगा कि सारी जिंदगी नजीरे को याद करेगा। करोड़ों का माल है, करोड़ों का। बस यूं समझना कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी डाका होगा, जिसके बाद तुम खुद इतने बड़े सेठ बन जाओगे तुम्हें इसकी जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। उसने बड़ी राजदारी से कहा। 8-10 रोज बाद एक दिन उसने हनीफ खां को सारी वारदात समझा दी। इस मरतबा उसने यहां से करीबन 60-70 मील के फासले पर एक दूसरे शहर में एक मोटी असामी देखी थी। यह शहर की सराफा अंजुमन के सदर का घर था, जिसकी कोई औलाद नहीं थी और जिसके पास नजीरे की इत्तिला के मुताबिक सोने की कई ईंटें मौजूद थीं।
दोपहरी को नजीरा उसे सेठ के घर तक ले गया, जो एक मॉडर्न आबादी के ऐन वस्त में बना हुआ था। घर के दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा ऊँग रहा था। हनीफ खान ने चारों तरफ घूम फिरकर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अपने जहन में एक मंसूबा बना लिया था और उसी रात को उन्हें इस मंसूबे के मुताबिक काम करना था। उसने इस मर्तबा हालात की नजाकत के पेश नजर मकान के अंदरूनी हिस्से में खुद घुसने का फैसला किया था, क्योंकि मुमकिन मुकाबले की सूरत में नजीरा कुछ नहीं कर सकता था जिसके यहाँ इम्कानात मौजूद थे। इस मर्तबा उसने नजीरे को साइकिल पर गेट के नजदीक खड़े रहने की हिदायत की थी। वो साइकिल के जरिए इस इलाके से नौकरों के रूप में बआसानी बाहर निकल सकते थे। यहाँ किसी ताकुब के इम्कानात न होने के बराबर थे। घर में दाखिल होने का मरहला उसने आसानी से तय कर लिया। घर के बड़े दरवाजे से मुल्हिका एक छोटी सी कोठरी में उसने चौकीदार को काबू करके फेंक दिया था। ऐन उन लम्हात में जब वो मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, अचानक एक मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी। शायद ये सेठ के कोई रिश्तेदार थे जो रात देर गए किसी काम से इस तरफ आए थे। उन्होंने इत्तलाई घंटी बजाना शुरू कर दी। पहले तो घर के मकीन खामोश रहे, लेकिन मुसलसल घंटी की जोरदार आवाज सुनकर वो भी अपने कमरों से बाहर आ गए और ये 3 मर्द और 2-3 औरतें थीं। शायद नजीरे को इस मर्तबा गलत इत्तिलात मिली थी और यहाँ घर में अच्छे खासे लोग मौजूद थे। 2 आदमी जो बड़े गुस्से में थे सीधे चौकीदार की कोठरी की तरफ आए। हनीफ खान ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो उसे और कुछ न सूझा। उसने अचानक कोठी का दरवाजा खोला और बाहर दौड़ लगा दी, लेकिन अब खासी देर हो चुकी थी। घर के मकीनों ने चोर चोर के शोर से आसमान सर पर उठा लिया। शायद ये कोई मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनी थी, जहां इस शोर पर दूसरे घरों के दरवाजे भी खुलने लगे। जो लोग सेठ के घर आए थे, उन्होंने जब हनीफ खान को भागते देखा और उसके ताकुब में चोर चोर की आवाजें भी सुनी तो अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा दी। हनीफ खान की मजीद बदकिस्मती ये हुई कि भागते हुए उसने अपनी शलवार में जो पिस्तौल छुपाया हुआ था वो भी रास्ते में कहीं गिर पड़ा। वो सड़क पर मुंह उठाए भाग रहा था जब कॉलोनी की एक सड़क से निकलने वाले स्कूटर से अचानक टकराकर गिरा और फिर उसे दोबारा उठना नसीब न हुआ। पुलिस की गश्ती जीप के हवालदार ने हवा में 3-4 गोलियां चलाकर लोगों को खौफजदा किया और फिर अदमुए हनीफ खान को हथकड़ी लगाकर अपनी जीप में डालकर थाने ले आए। एक बदमाश और चोर होने के नाते हनीफ खान के लिए पुलिस की गिरफ्त में आना तो कोई नई या अचंभे वाली बात नहीं थी, लेकिन उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि इस मरतबा नजीरे ने उससे धोखा किया है। नजीरे ने इस मरतबा उसके साथ बेईमानी करके उसे एक ऐसे घर में दाखिल कर दिया जहां से उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शायद यही वजह थी कि इस मरतबा उसने हनीफ खान के साथ घर के अंदर दाखिल होने पर हिचकिचाहट दिखाई थी, लेकिन तब हनीफ खान ने उसकी किसी बात का नोटिस नहीं लिया था। अब जबकि वो पुलिस के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था तो उसे नजीरे की एक एक हरकत पर शक होने लगा था, लेकिन अब सिवाय पछतावे के उसके पास वह भी किया गया था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि भागते भागते पिस्तौल गिर गया, वरना उसके हाथों से कोई कत्ल भी हो जाता और पुलिस भी उसे न छोड़ती। अब कम से कम उसके पास कोई शनाख्त ऐसी नहीं थी जो उसकी असलियत बता सकती। लो बेटा हनीफ खान, अब जरा कायम रहना वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे, उसने दिल ही दिल में कहा और फौरन एक मंसूबा उसके जहन में आ गया। उसके बाप ने उसे एक ही तरबियत दी थी कि पुलिस के काबू आने के बाद कभी अपने जुर्म का इकरार न करना, खा उसकी कितनी ही ज्यादा कीमत अदा करनी पड़े। पुलिस वालों ने उसकी तलाशी अच्छी तरह ली थी, लेकिन सिवाय चंद सौ रुपए के उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ था। सुबह जब उसकी हालत कदरे संभली तो पुलिस उसके सर पर सवार हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? क्या करने आए थे? वो लोग उससे मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे, लेकिन हनीफ खान जवाब में उनकी शक्लें ऐसे देख रहा था जैसे उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया हो। वो पागलों की सी हरकतें कर रहा था, उठपटांग बातें कर रहा था, अजीब अजीब हरकतें करके उन्हें यह बावर करवा रहा था कि उसका तो जहनी तवाजुन ही ठीक नहीं है। अच्छा साले एक्टिंग करता है, अभी देखता हूँ तुझे, बड़े देखे तेरे जैसे, अगर तोते की तरह न बोलने लगा तो क्या देना। एक लंबे तिरंगे पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा। इसे जरा लंबा करो, उसने अपने जवानों को हुक्म दिया, जिन्होंने पलक झपकते ही उसको जमीन पर ऊंधे मुंह लिटा दिया। 2 पुलिस वाले उसके बाजुओं पर और 2 उसकी टांगों पर बैठ गए, जबकि 5वें ने उसकी कमर पर वहशियाना डंडे बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन क्या मजाल कि उसकी हालत बदली हो, वो बदस्तूर पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहा। शाम तक पुलिस वालों ने अपनी दानिश में उस पर बड़े खतरनाक 3rd डिग्री तरीके इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वो टस से मस न हुआ। ये सिलसिला 8-10 रोज चलता रहा। इस दरमियान पुलिस ने उसका रिमांड भी ले लिया था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा गैर इंसानी तरीका नहीं छोड़ा था जो हनीफ खान पर न अपनाया हो, लेकिन क्या मजाल जो उसके पास बात में लफ्जिश आई हो। उसके बदन की हड्डियां जरूर सलामत रह गई थी। जहां तक जिस्म का ताल्लुक था, उसके एक एक इंच पर पुलिस तशद्दुद के निशानात पड़ चुके थे। करीबन 3 माह बाद बिलाखिर पुलिस वालों ने उस पर आवारागर्दी का मुकदमा करके उसका अपनी तरफ से मोहम्मद शरीफ वल मुश्ताक अहमद नाम लिखकर उसे जेल भेजकर अपनी जान छुड़ा ली। जेल पहुंचकर हनीफ ने सुख का सांस जरूर दिया था, लेकिन उसके मामूलात में फर्क नहीं आया था। वो सिर्फ एक सवाल का जवाब देने लगा था, और वो सवाल था तुम्हारा नाम क्या है, जिसके जवाब में वो पहले तो पागलों की तरह जोरदार कहका लगाता, फिर सवाल करने वाले को चिढ़ाने के अंदाज में कहता मोहम्मद शरीफ, और बस। इससे आगे वो किसी से कोई बात न करता। अलबत्ता रोटी वो मामूल के मुताबिक खाता रहा।
اسی درمیان اس کو سائیں لوگ سمجھ کر کچھ قیدی خدا خوفی کر کے اس کی مدد بھی کرنے لگے. کسی نے اسے تیل دے دیا اور کسی نے کبھی کچھ کھانے کو. سگریٹ بیڑی وہ پیتا نہیں تھا، نہ ہی ان لوگوں نے اس طرف توجہ دی. اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھ چکے تھے. ایک دن جیل کے نائی کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے حنیف خان کا سارا سر مونڈ دیا. 2-3 قیدیوں نے زبردستی اس کے جسم پر صابن مل کر اسے نہلا دیا. 2-3 نے اس کے بدن پر تیل کی مالش کر دی. یہ سب وہ لوگ تھے جو اسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھ کر اس کی سیوا میں جتے ہوئے تھے. وہاں اس کی خدمت کرنے کے لیے حوالاتیوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیا. ان لوگوں نے حنیف خان کے کپڑے تبدیل کروا دیے. اس کے لیے 3 نئے جوڑے سل کر آ گئے. وہ ان ملزموں کو دن رات گالیاں دیتا، دھکے دیتا اور ایک آدھ کو تھپڑ بھی رسید کر دیتا، لیکن یہ لوگ اس کی گالیوں کو مار کو بھی عطیہ خداوندی جان کر قبول کر لیتے. وہ اسے بھی بابا جی کی کوئی ادا سمجھتے اور یہی گمان کرتے کہ بابا جی ان پر مہربان ہونے والے ہیں. بابا شریف سائیں کی اب جیل کے ملازمین بھی عزت کرنے لگے تھے اور اکثر اپنی ترقی کے لیے اس سے دعا کی التجا کرتے تھے. حنیف خان دل ہی دل میں اپنی اس کامیابی پر پھولا نہیں سما رہا تھا. اس کا حلیہ گو کہ بہت بدل چکا تھا، لیکن ایک خوف اسے ہمیشہ دامنگیر رہا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے. ایک روز بالآخر اس کی تپسیا رنگ لے ہی آئی جب جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب نے غیر ملکی وفد کے ساتھ جیل کا دورہ کیا اور معمولی جرائم میں جیلوں میں بند قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا تو آئی جی صاحب نے 4 ماہ سے جیل میں بند اس بے گناہ اور پاگل شخص کی رہائی کے احکامات بھی جاری کروا دیے. قریباً 7 ماہ کی جان توڑ اذیتیں برداشت کرنے کے بعد وہ بالآخر جیل کے دروازے سے باہر آ گیا تھا. جیل کے باہر آتے ہی اس نے پھر پاگلوں کی سی حرکات شروع کر دی اور ناچنے لگا. ناچتے ناچتے وہ اچانک بھاگ کھڑا ہوا اور 2-3 میل تک بھاگتا چلا گیا. جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو اپنی نارمل حالت پر واپس لوٹ آیا. اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑا طویل راستہ اختیار کیا تھا. صبح کا جیل سے نکلا وہ شام ڈھلے گھر پہنچا، لیکن گھر کے دروازے پر کچھ اجنبی لوگ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا. شاید یہ نظیرے کے کوئی ملنے ملانے والے ہوں گے، اس نے سوچا اور اطمینان سے ان کے نزدیک پہنچ گیا. کیا بات ہے بابا جی؟ ان میں سے ایک نے اس کی لمبی داڑھی اور حلیے کو دیکھ کر کہا. یہاں نذیر نامی ایک نوجوان رہتا ہے، اس نے پوچھا. گزشتہ 5 ماہ سے تو ہم یہاں رہ رہے ہیں. اس سے پہلے کوئی اور کرایہ دار تھا، لیکن نذیر تو نہیں، وہ تو کوئی میر صاحب تھے. بابا جی آپ نام تو نہیں بھول رہے؟ اس نوجوان نے کہا. حنیف خان کو دھچکا سا لگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ نذیر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن سغرا وہ کہاں گئی؟ عین ممکن ہے نذیر نے اس کی گرفتاری سے خوفزدہ ہو کر راہ فرار اختیار کر لی اور اس کی بیوی بھی اپنے میکے شمشیر نگر واپس لوٹ گئی ہو. یہی سوچ کے وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا. اس نے اپنے گھر جانے کی بجائے نمبردار احمد دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حنیف خان: وہ تو کہاں چلا گیا تھا یار؟ اتنا لمبا انتظار کروایا تو نے، تو کتنا ظالم نکلا، ہمیں خبر تک نہ دی تو نے. دروازے سے باہر آ کر فیروز اس کے ساتھ یوں بغلگیر ہوا تھا جیسے پچھلے کئی جنموں سے اس کا منتظر رہا ہو. کیا حال ہے گھر بار کا؟ اس نے چھٹتے ہی سوال کیا. سب ٹھیک ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں حنیف خان. سردار سل کے لیے تیار ہے اور فضل شاہ تو سنے گا تو حیران رہ جائے گا. فضل شاہ نے قدرت میں خود انتقام لے لیا. اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں حنیف خان. وہ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. فیروز اسے بے قراری سے ایک ایک تفصیل بتاتا رہا، لیکن جو وہ سننا چاہتا تھا وہ بات فیروز کی زبان پر نہ آ سکی. نہ ہی ماما نظر محمد نے جو تھوڑی دیر بعد وہاں آ گیا تھا کہی. سغرا یاد نہیں تھی. کہاں گئی اس کی سغرا؟ اسے اپنے دل کی دھڑکن رکنے کا احساس ہوا. اس کی حالت زخمی چیتے کی طرح تھی جسے کسی شکاری نے ایک گہری ضرب لگا کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہو. سغرا کی جدائی کے غم نے اس کو بہولا کر دیا تھا. وہ جانتا تھا کہ سغرا خود کہیں نہیں جا سکتی. ضرور اس موذی نذیر نے ہی اس کے ساتھ کوئی کھلونا کھیل کھیلا ہے اور عین ممکن ہے اسے جرم و گناہ کی دنیا میں دھکیل دیا ہو. حنیف خان نے آخری مرتبہ جی بھر کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آیا. حنیف خان نے 1.5 سال ملک کے ہر بازار حسن کی خاک چھاننے میں گزار دیے. اس درمیان اسے 2 مرتبہ صرف اس بات کا علم ہوا کہ نذیرہ موچی فلاں جگہ دیکھا گیا، لیکن اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ تو نہیں کیا، لیکن اپنے گھریلو حالات سے بے خبر بھی نہیں رہا. اس کی روانگی کے 2 ماہ بعد ہی فضل شاہ گردے فیل ہونے سے مر گیا. اب شاہپور میں سرداری پھر سے ریاست شاہ کی تیسری بیوی کے پلوٹی کے بیٹے عامل شاہ کے ہاتھ آ گئی تھی. اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اس کا دل کبھی بے اختیار مچلتا، لیکن وہ بادل نخواستہ اپنی اس خواہش کو دبائے رکھتا. سغرا کے غائب ہونے کے بعد سے اسے خود سے اپنے پیشے سے نفرت سی ہو گئی تھی. وہ چاہتا تھا کہ اس کا منحوس سایہ اس کے بیٹے پر نہ پڑے تاکہ وہ الگ قسم کے ماحول ہی میں پرورش پائے. اس نے زیر زمین دنیا میں روابط بنا لیے تھے. اب اسے ایک اور آسان دھندا مل گیا تھا. وہ مال ادھر سے ادھر لے جاتا، اپنا حصہ وصول کرتا اور غائب ہو جاتا. کبھی ایک جگہ وہ ٹک کر نہیں بیٹھا تھا. اپنے سغرا کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے بڑے کوٹھوں کی خاک چھانی تھی. آج بھی وہ ملک کے دوسرے بڑے شہروں کے ایک قہوہ خانے میں ایک دلال کے ساتھ جا رہا تھا. ایک نیم روشن کمرے میں لڑکیوں کو بکاؤ مال کی طرف قطار میں بٹھایا گیا تھا جب اچانک ایک چہرے پر اس کی نظر جم کر رہ گئی. اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ چہرہ اس کا شناسا ہے ضرور، وہ اس سے کہیں مل چکا ہے، لیکن کہاں. تمہارا نام کیا ہے؟
حنیف خان نے تنہائی پاتے ہی اس سے دریافت کیا، چھوڑو حنیف خان، نام میں کیا رکھا؟ تمہاری بیوی کا بھی کوئی نام تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا؟ حنیف خان کو ایسے لگا جیسے اچانک اس نے بجلی کے ننگے تاروں کو چھیڑ لیا ہو۔ ایک زوردار جھٹکے نے اسے ایک دم سے بھولی کہانی یاد دلا دی۔ یہ شریفہ تھی، وہی عورت جسے نذیرہ اپنی بیوی بنا کر لایا تھا اور جسے اس نے حنیف خان کی توقعات کے مطابق بازار حسن میں فروخت کر دیا تھا۔ کہاں ہے سورا؟ اس نے وحشیانہ انداز سے شریفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اسے اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ شریفہ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ قریباً 1 منٹ اسے اپنی حالت کو نارمل کرنے میں لگا، جس کے بعد اس نے 2-4 لمبے سانس لیے اور حنیف خان کی طرف بڑی بے بسی سے دیکھا۔ مار ڈالو مجھے، میں تو یوں بھی زندہ نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جسم کی زندگی کو زندہ رہنا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے تم سغرا کو نہیں مل سکو گے۔ حنیفے، سغرا سے ملنے کے لیے مجھے نہیں، تمہیں مرنا پڑے گا۔ وہ میرے جیسی فاحشہ اور بے غیرت عورت نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر سے کسی یار کے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی، اسی لیے تو مر گئی۔ اس نے تو اس بازار میں آنے کے 7-8 روز بعد ہی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی، لیکن تم اسے ضرور مار ڈالو جس نے میری جیسی جانے کتنی لڑکیوں کو ورغلا کر آج جسم فروش فحشائیں بنا ڈالا ہے۔ حنیفے، تیری غیرت کو کسی اور نے نہیں، تیرے یار نذیر موچی نے داؤ پر لگایا تھا۔ وہ اسے بھی اس کوٹھے پر فروخت کرنے لایا تھا۔ میں تو اسے کبھی نہ پہچان پاتی، لیکن جب وہ تمہارا نام لے کر اور چیخ کر کہا کرتی تھی کہ نذیر حنیف خان میرا بدلہ لے گا تو مجھے علم ہوا کہ وہ کون ہے۔ اس کے ساتھ زور سے چل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے اپنی حالت پر قابو پایا اور بولی، حنیف خان، مجھے سورا نے بتایا تھا کہ وہ موذی اسے تمہاری پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر سنا کر بکھلائی ہوئی حالت میں گھر سے باہر لے آیا تھا۔ اس نے سورا سے یہی کہا تھا کہ وہ اسے گاؤں پہنچا دے گا، لیکن فوراً گاؤں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ پھر وہ سورا کو اپنی ایک رشتہ دار عورت کے گھر لے آیا۔ تم جان سکتے ہو کہ یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس بازار کی مشہور نائکا رکھی بائی، مر گئی حرامزادی۔ اس کے جسم سے ایسے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے اور گھر والوں نے اٹھا کر خیراتی ہسپتال میں پھینک دیا۔ وہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ اسے موقع ملا تو وہ مکان کی چھت سے کود کر مر گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ان لوگوں نے پولیس کو دے دلا کر معاملہ ختم کر دیا۔ خدا جانے اس بیچاری کو کفن بھی نصیب ہوا یا نہیں، خدا جانے۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی، حنیف خان کو اپنے دل میں تیز دھار بھالا اترنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے اندر سے کاٹنا شروع کر دیا ہو۔ اس کے حلق میں ایک پھانس سی اٹک کر رہ گئی۔ اسے احساس بھی نہ ہو سکا کہ اس کی آنکھوں نے اچانک ہی آنسوؤں کے دریا بہا دیے تھے۔ اس کی داڑھی ان آنسوؤں سے بھیگ چلی تھی۔ ساری رات وہ اسے کریت کریت کر سغرا کی باتیں پوچھتا رہا۔ شریفہ نے اپنی دانش میں اسے ایک ایک لمحے کی کہانی سنا دی تھی۔ الہ صبح وہ اس سے الگ ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ 10 دن تک اس نے سغرا کی قبر کا پتہ لگوانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپنا لیا، لیکن اس سے آگے اسے کسی بات کا علم نہ ہو سکا کہ ایک عورت نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی، جس کی لاش کارپوریشن والے دفن کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اگلے روز وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کارپوریشن کے دفتر جا پہنچا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اس کلرک کا پتہ لگایا جو اپنے رجسٹر میں ایسی لاش کا اندراج کیا کرتا تھا۔ حنیف خان اس کی قبر سے لپٹ کر گھنٹوں روتا رہا۔ اس نے اگلا سارا دن وہیں گزارا، اپنی آنکھوں کے سامنے قبر کی 4 دیواری بنوائی، کیونکہ اور 10-12 روز تک اس کا نام و نشان مٹنے والا تھا۔ اپنے خاندانی رواج کے مطابق اس نے قبر پر سغرا کے نام کی تختی لگوائی اور ساری رات اس کے سرہانے پاگلوں کی طرح بیٹھا رہا۔ اب اس پر دیوانگی طاری رہنے لگی تھی۔ اس نے اسی بازار میں مستقل اڈا جما لیا تھا۔ اپنے مستقل ٹھکانے کی اس نے اگلے روز ہی شریفہ کو نشاندہی کر دی تھی، جس نے خدا رسول کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ جیسے ہی نذیرے کی اطلاع پائے گی اپنی جان پر کھیل کر اسے مطلع کرے گی۔ نذیرے کا یہاں انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں پترا گئی تھی۔ اسے یہاں قیام پذیر ہوئے قریباً 40 روز ہونے کو آ رہے تھے۔ اسی درمیان اس نے سغرا کی خبر پر فاتح پڑھنے میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ 41ویں روز اس کی مراد بار آئی۔ اس گندے بازار کے ایک کونے میں کرائے پر لیے ہوئے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے کے کونے میں رکھی گندی سی رضائی سے اس نے کلاشنکوف نکال کر اور اسے اپنے بازو کے نیچے دبا کر اوپر سے بڑی سی گرم چادر اس طرح اوڑھ لی کہ اب وہ اس کے جسم کا حصہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں دھرے پلاسٹک کے کین کو اس نے کھول کر دیکھا۔ پیٹرول کی پوری مقدار اس میں موجود تھی۔ وہ روزانہ جتنا پیٹرول کم ہوتا اتنا اس میں ڈال دیتا۔ آج اس پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے کین اٹھایا اور اطمینان سے اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ سورج اپنا سفر مکمل کر رہا تھا۔ حنیف خان بڑے اطمینان سے اس مقام تک پہنچا۔ اس کی سیڑھیوں کے نیچے بنی جگہ پر اس نے پیٹرول کا کین آرام سے رکھ دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر پہنچ گیا۔ سامنے والے کمرے میں ایک ڈھلتی عمر کی موٹے جسم والی نائکا اور کوٹھے کا دلال نذیرے کے ساتھ کسی بات پر زوردار کہکے لگا رہا تھا جب اس نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ تینوں نے کسی برقی عمل کے تابع اپنی گردنیں روبوٹ کی طرح اس کی طرف گھمائی۔ حنیف خان نے ان کی طرف کلاشنکوف تان رکھی تھی۔ حنیف خان، تم؟ خدا جانے صرف یہ 3 لفظ ادا کرنے کے لیے نذیرے کو کتنا زور صرف کرنا پڑا۔ ہاں، میں تمہاری موت، کتے کے پلے، تم مجھ سے بچ کر کہاں جا سکتے تھے؟ حرام خور، ذلیل انسان، تیرا انجام اس بازار کی تاریخ بن جائے گا۔
उसने नजीरों को बंदूक की नोक पर सीढ़ियों की तरफ धकेला और जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा पूरी कुव्वत से हनीफ खान ने उसकी कमर पर लात रसीद की। नजीरा मोची लुढ़कनिया खाता सड़कियों से बाहर सड़क पर गिर पड़ा। हनीफ खान फरिश्ता अजल बनकर उसके सर पर मौजूद था। उसने जमीन पर गिरे नजीर मोची की टांगों में 2 गोलियां मारी और वो जख्म खुदा कुत्ते की तरह चीखने लगा। बाजार में शोर मचाती जिंदगी पर मौत के साए मंडलाने लगे। हनीफ खान ने बड़े इत्मीनान से पेट्रोल का कैन बाहर निकाला और उस पर उलट दिया। सारे बाजार पर दहशत तारी थी। लोग खौफजदा होकर कोनों में सिमट गए थे। नजीरा ज़िबा होते बकरे की तरह टकराते हुए उसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन हनीफ खान को जैसे अपने गिर्द गिर्द की कुछ खबर ही नहीं थी। उसने कैन का बाकी पेट्रोल उस पर मिला और परे हटकर चलती हुई माचिस की तीली उस पर फेंक। नजीरे का गुनाह बदन यूं धड़के से जला जैसे उसमें बारूद भरा हुआ। 1.5 मिनट तक उसकी चीखें सुनाई दी, फिर जैसे उसका गला ही बंद हो गया था। ये मंजर इस बाजार की तारीख बन चुका था। किसी ने शायद पुलिस को खबर कर दी थी। थाने वालों को जब यकीन हो गया कि अब तमाशा खत्म हो चुका होगा तो वो भागते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन हनीफ खान वहां नहीं था। नीम पागल शरीफा को वो धक्के मारते थाने ले गए। उस रोज रात गए वो आखिरी मरतबा अपने घर में दाखिल हुआ तो बेइख्तियार अपनी नींद में सोए बेटे को सीने से लगाकर चूमता रहा। बस मामा, सुबह मैं पेश हो जाऊंगा, तुमने जो बंदोबस्त करना कर लो, उसने नजर मोहम्मद से कहा, जो हैरानगी और भीगी आंखों से उसकी तरफ एकटुक देख रहा था। एमएनए के उम्मीदवार सरदार रशीद और नजदीकी देहात के 15-20 मुअज्जिजीन की मौजूदगी में एसएसपी के सामने उन्होंने हनीफ खान को पेश कर दिया। 1.5 साल तक मुकदमा चलता रहा। उस पर बेशुमार इल्जामात थे, लेकिन पुलिस मुलाजिमीन ने यहां भी नाअहली का मुजाहरा किया और ढंग का केस भी तैयार न कर सके। रियासत शाह के कत्ल का सारा बोझ फजल शाह अपनी जिंदगी में आलमदाद पर डाल गया था। इस केस में वो बरी हो गया। सरदार मुरीद के लवाहिकीन ने उसे सुलह कर ली थी। नजीरे के बहिमाना कत्ल को वकील सफाई ने जोश इंतकाम में हनीफ खान का इंतकामी इकदाम साबित कर दिया। नजीरे के खिलाफ 10 लड़कियां अदालत में पेश हुई थीं, जिन्होंने उसकी शख्सियत के ऐसे घिनौने पहलू अदालत के सामने पेश किए कि सरकारी वकील के उसके लिए कत्ल की वकालत करना मुश्किल पड़ने लगा। जिस रोज वो जेल की तरफ जा रहा था, उस रोज पहली मरतबा उसकी मर्जी के खिलाफ और इजाजत के बगैर नजर मोहम्मद उसके 5 साल बेटे को उसकी एक झलक दिखाने ले आया। हनीफ खान की आंखें भर आईं। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और चुपचाप जेल चला गया। सारी जेल उसके लिए दीदा और दिल फरशरा किए हुए थी, लेकिन वो अब नत्थू खां बदमाश का बेटा नहीं, एक जख्म खुर्दा इंसान था, जिसके सीने पर सबसे गहरा घाव उसकी बीवी की मौत का था। सरदार रशीद की मेहरबानियों से उसे 2-3 माह बाद किसी न किसी बहाने पुलिसकार सोहरा और उसके वालिदैन की खबरों पर ले जाती थी। 3 साल मजीद जिंदा रहकर नजर मोहम्मद ने जीने का हक अदा कर दिया। वो हर हफ्ते बाकायदगी से अपनी बेटी की खबर पर जाता रहा। उसकी मौत पर सरदार रशीद की मेहरबानी से, जो अब शमशेर नगर के ताउन से एमएनए बन चुका था, पैरोल पर रिहा करके पुलिस अपनी हिफाजत में गांव ले आई। उसका बेटा एक वक्त में कुरान भी हिफ्ज कर रहा था और स्कूल भी जा रहा था। नजर मोहम्मद की मौत पर नंबरदार अहमदीन उस कुनबे का बाप बन गया। उसने नजर मोहम्मद की दोनों बेटियां यूं ब्याही कि शमशेर नगर और गिरदा गिर्द के मकीन हैरान रह गए। मुख्तलिफ मुआफियां डालकर हनीफ खान को 7 साल बाद रिहाई मिल गई। जेल के दरवाजे पर शमशेर नगर और दूसरे देहात के सैकड़ों देहाती फूलों के हार लिए उसके मुंतजिर थे। इनमें सबसे नुमाया चेहरा हाफिज आबिद खां का था, जो स्कूल के हॉस्टल से अपने बाप को लेने आया था। आंसुओं से तर दाढ़ी और डुबडुबाती आंखों से उसने अपनी दोनों बाहें आबिद खां के लिए खोल दी। बेटा सीने से लगा तो उसके सीने में दहकते अलाव पर जैसे बर्फ सी जम गई। मां याद आ रही है बची? आबिद खान ने फिरोज चचा की कार में अपने बाप के साथ पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। हनीफ खान ने डुबडुबाई आंखों से उसकी तरफ देखा और बच्चों की तरह सिसक पड़ा। अब्बा जी, आप क्यों रोते हैं? मैं हूं ना, आपका बेटा आबिद खान, मैं हूं ना, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। आबिद खान ने भराई हुई आवाज में कहा। बस कर हनीफ खान, तेरा बेटा जवान हो गया और कबरू बेटों के बाप नहीं रोया करते, बुज़दिल। फिरोज खान का गला रुंध गया। धूप की नर्म किरणें सुगरा की कब्र को थपकियां दे रही थी। जब दोनों बाप बेटा वहां पहुंचे, वफा की देवी की दुआ को उठे उनके हाथों पर उनकी आंखों से आंसू तवातुर से टपक रहे थे, जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो। हनीफ खान ने दुआ के इख्तिताम पर अपनी आंसुओं में भीगी हथेलियां चेहरे पर फेरी तो सारा चेहरा दमक उठा। उसके गुनाहों की सारी स्याही इन आंसुओं के साथ बह गई थी। इसके साथ ही ये नॉवेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये इस नॉवेल की कैसेट नंबर 3 है। इसको आपके लिए पढ़ा मोहम्मद इब्राहिम ने, ऑडियो कंट्रोल्स पर आरिफ बजनी। अगर आप सौती कुतब के बारे में राब्ता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 22538003 या पीओ बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर मोहम्मद मुनीब से राब्ता करें। अब इंशाल्लाह किसी और किताब में आपसे मुलाकात होगी। ऑडियो वर्ल्ड आपकी शानदार कामयाबियों के लिए दुआ गो है। ऑडियो वर्ल्ड की सौती कुतब की कॉपी करना कानूनन जुर्म है। हमारी जानिब से अल्लाह हाफिज।